آج 26 سال بعد تقریباً یوم تکبیر کی کل کے لیے چھٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے. عام سرکاری تعطیل ہوگی. جب میں نے یہ اعلان سنا پہلے میں نے اپنی ٹیم سے کہا، میں کہا دیکھیں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ پچھلے 25-26 سال میں کبھی اس طرح کی چھٹی دی گئی ہو سرکار کی طرف سے. چیک کرنے میں پتا چلا کہ اس سے پہلے ہمارے کم از کم ریسرچ کے مطابق کبھی یہ چھٹی نہیں دی گئی. پھر اچانک کیا ہوا کہ 25-26 سال بعد ایک دن حکومت کو خیال آیا، جو کہ پہلے بھی حکومت کر چکی ہے. میاں صاحب خود وزیر اعظم ہیں جنہوں نے وہ بٹن دبایا تھا یا دھماکے کروائے تھے، ایٹمی دھماکے جو پاکستان نے کیے تھے. کیوں یہ ضرورت محسوس ہوئی؟ میرے ذہن میں پہلی چیز یہ ہے کہ ایسا کچھ تو ہو رہا ہے کل جس کی وجہ سے شاید یہ چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے. پتہ چلا 1-2 کیسز ہیں شاید ان کی وجہ سے کیا ہو. کل سائفر کا کیس بھی ہے. کل جو ٹریبونل نے اسلام آباد کے جو 3 سیٹیں ہیں ان کا کیس بھی کل لگا ہوا ہے. ٹریبونل پچھلی ہیئرنگ میں ایسا لگا یہ پروسیکیوٹر کی جانب سے کہا گیا اس کو ریمانڈ بیک کریں. عدالت نے کہا نہیں اور فیصلہ محفوظ ہونا ہے. کیا یہ وجہ ہے؟ کیا وجہ ہوئی ہے میری سمجھ سے تو بالا تر ہے. کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے کل کی ایک ایسی چھٹی اناؤنس کر دی گئی ہے جو کہ 2013 میں میاں صاحب کی حکومت آئی تو جو چھٹیاں ہوا کرتی تھی ان کو بھی منسوخ کر دیا گیا تھا. کام کریں، بہت چھٹیاں کرتا ہے پاکستان، لیکن سڈنلی کچھ تو ہے جس کی وجہ سے کل کی چھٹی کا اعلان کر دیا گیا. میاں صاحب کی تقریر وجہ نہ ہو، باقی اس کا فیصلہ دیکھ لیں گے. کل پتہ لگ جائے گا اگلے چند دنوں میں کہ ہوتا کیا. دوسری طرف آج ایک آرڈیننس 2 جاری کیے گئے. یوسف رضا گیلانی صاحب جو قائم مقام صدر ہیں ان کی جانب سے 2 آرڈیننس جاری کیے گئے. احتساب بیورو ترمیمی آرڈیننس جاری کیا گیا. 14 دن سے ریمانڈ بڑھا کر 40 دن کر دیا گیا ہے. یعنی اب جس کو گرفتار کرنا ہے ان کیسز میں یا کسی بھی کیس میں نیب کی طرف سے، پہلے 14 دن تھا، اب 40 دن تک رکھا جا سکتا ہے. اس کو سکون سے اندر ٹھہرائیں گے. اور بدنیتی پر اگر کیس پہلے بنانا تھا، نیب افسر کی سزا 5 سال تھی، اس کو کم کر کے 2 کر دی گئی. لیکن جو اصل آرڈیننس اگر کہا جائے موجودہ حالات میں جس کا بہت اہم رول یا امپیکٹ ہوگا وہ الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس ہے. اور اس کے مطابق الیکشن ٹریبونلز میں حاضر سروس جج کے علاوہ ریٹائرڈ ججز کو بھی لگایا جا سکتا ہے. اب تھوڑا سا پیچھے چلیں. لاہور ہائی کورٹ نے اپریل میں 9 کے قریب ججز کا نام بھیجا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور اپریل کی شاید 8 تاریخ تھی جب یہ نام بھیجا گیا یا نام بھیجے گئے کہ ان کو نوٹیفائی کیا جائے. الیکشن کمیشن نے آج تک ان ججز کو الیکشن ٹریبونلز کے لیے نوٹیفائی نہیں کیا ہے. اب اس نئے آرڈیننس میں یہ ترمیم لانا، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو مقصد حاصل کرنا ہے ٹریبونلز نے الیکشنز پر جو کیسز بن رہے ہیں، جو لوگوں کی گریونسز ہیں، ان کا فیصلہ کرنا ہے. لگتا ایسا ہے کہ اب ریٹائرڈ ججز کو لگا کر وہ مقصد شاید پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی جو اب تک حاصل نہیں ہو سکا. ظاہر ہے ٹریبونل سے فیصلہ کرنا ہے. اب جب بات کرتے ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشنز کی دھاندلی کی جب بات ہوتی ہے، حکومت کی جانب سے ایک ہی بات کی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جائیں ٹریبونلز حاضر ہے، ٹریبونل میں فیصلہ کرائیں. لیکن ٹریبونلز اب کون سے ہوں گے؟ اب حکومت اپنے ٹریبونلز بھی خود بنائے گی. لگ ایسے رہا ہے الیکشن کمیشن بنائے گا یا رل کے ہی بنائیں گے. سو یہ ایک آرڈیننس سامنے آیا ہے.